بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیت والے نام۔ بچوں کے نام کنیت والے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ان میں بلند کرداری، اعلیٰ ظرفی اور علو ہمتی کا احساس پیدا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خلیق تھے۔ میرے ایک بھائی کا نام ابو عمیر تھا۔ کنیت کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بچے ہونے کا انتظار کرے، بچے نہ ہونے کے باوجود آدمی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتی ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ہی سے معروف ہے، جبکہ بکر نام کے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی لخت جگر زر نام کا نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سلیمان ہے، جبکہ آپ کی اولاد میں سلیمان نام کا کوئی بیٹا نہیں۔ اگر اپنی اولاد نہ ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی بچوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ انہیں اپنے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھنے کا مشورہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ختنے کے احکام۔ ختنہ ایک دینی شعار اور واجب امر ہے۔ اس سے نظافت اور پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے اور دیار کفر میں حادثاتی موت کی صورت میں مختون شخص کی شناخت آسان ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ بچوں کا ختنہ جلد کروا لینے کی صورت میں بستر پر پیشاب کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، ورنہ آل تناسل کے کنارے میں خارش کی وجہ سے بسا اوقات پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ذکر عضو تناسل کے کینسر کا شکار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے پیشاب کے قطرات آل تناسل کے کنارے میں رکے رہتے ہیں اور یہ گندگی کبھی کبھی کینسر کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کینسر ان قوموں میں زیادہ ہے جن میں ختنے کا رواج نہیں۔ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بحکم الہی اپنا ختنہ کیا۔ علامہ ابن قیم کے بقول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام لانے کے بعد ختنہ کرنے میں اتنا ہی جلدی کرتے تھے جتنی غسل کرنے میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ختنہ کرنے کا حکم دیا بلکہ عملاً امت کو اس کی تاکید فرمائی اور اسے انسانی فطرت میں سے قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 باتیں انسانی فطرت میں سے ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 3 مونچھ کتروانا، نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 اور بغلوں کے بال اکاڑنا۔ دوسری روایت میں ہے یہ تمام باتیں فطرت میں داخل ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 مونچھ کتروانا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 بغلوں کے بال اکاڑنا، نمبر 7 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 8 ختنہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقے کے دن ہی ختنہ کیا تھا۔ جتنی چھوٹی عمر میں ختنہ کیا جائے گا اس کا زخم اتنا ہی جلد مندمل ہو جائے گا۔ اگر بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کمزور ہے تو اس کے صحت مند اور طاقتور ہو جانے کے بعد بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ بچے کے ختنے کے دن دعوتیں کرتے، جشن مناتے اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ عرب میں لڑکیوں کے ختنے کا بھی رواج تھا اور آج بھی کئی اسلامی ممالک بالخصوص افریقہ اور خلیجی ممالک کے صحرا نشینوں میں کسی حد تک یہ فعل مروج ہے۔
ایک روایت میں اسے مردوں کے لیے لازم اور عورتوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔